بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا، بڑا قرضہ چڑھ گیا اس پہ، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، دونوں باتیں، ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے، تو میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے تو مہربانی فرمائیں۔ وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئے، باہر سے دروازہ بڑا اعلیٰ تھا لیکن گھر کے اندر گیا تو چارپائی بھی کوئی نہیں تھی، کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، کھجور کی چھال کی، اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے بٹھا لیا مجھے اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو بتائیے۔ فرمانے لگے 3 دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں، میں آج کل حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں۔ لگا جی پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا۔ کس کے پاس؟ شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تیری سوچ وہاں تو جو سوچتا ہے نا اتنے ملیں گے، تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا۔ کہنے لگا جی آپ کا نام لوں؟ فرمایا ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہا جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ فرمایا ضرورت ہے، صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ، اتنا بتانا کہ مسلمان ہوں، مصطفیٰ کا غلام، بس، اور کسی اضافے کی ضرورت ہے۔ کہا جی وہ دلیل مانگیں گے؟ فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں 10 روپے دینا اور 100 بات سنانا فقیر کو، تک تو نہیں نا، 10 روپے اور 100 قسم کے تانے نہ دے تو میاں چشم پوشی کر جا، تجھے کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی، پھولنے کی اور کرودنے کی؟ یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے، رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے؟ رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کہ پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں، سویرے اٹھتا ہے کہ نہیں، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ٹٹولتا پھرتا ہے 10 روپے دینے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کی عادت نہیں، وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، پوچھتا پچھاتا دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز ہے، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں او یار تم لوگ شہد کے اندر، دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ تم نے بڑھا دیا ہے، تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز کھا لو، کو بیمار ہو 2 چیزیں استعمال کرتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، اور اس قسم کے کئی واقعات حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئے، وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے اور مجھے کئی ہزار درہم چاہیے، دینار چاہیے، مجھے دے گا؟ فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے باہر آئے، میں دروازے پہ تھا، آتے ہی کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں وعلیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ تھا۔ کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں مجھے 1.5-2 منٹ لگ گئے، تو دروازے پہ کھڑا رہا، مجھے معاف کر دینا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے۔ کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگ گیا تھا، تجھے انتظار کرنا پڑا، ذرا درگزر کرنا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا، جو اس وقت ان کا ماحول تھا، حویلی کا، ڈرائنگ روم کا، جو بھی، مجھے بٹھایا۔ کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے وہ لائے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جھگڑا کر رہے تھے، مجھے پلایا، اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو، میرے لیے 3 آ گئی ہے، 3 آ گئی، عجیب شخص ہے۔ کہتے ہیں میں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں، میں نے کہا اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابو بکر نے بتایا ہے۔ کہتے ہیں کھلا پلا کے نا پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں، آج بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں، کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں، آخری۔ حضرت عثمان غنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں، ملک کے شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا،
میرے اوپر قرضہ ہے, مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے. فرمانے لگے میں نے کچھ پیسے کہا, انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان لے کے. کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر. کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی, میں نے بتایا نہیں 3000 چاہیے. اونٹ آیا تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے, تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے, کھانا بھی رکھوا دیا, اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دیے. تو پیدل آیا ہے تو اب اونٹ لے کے جا. کہتے میں نے کہا حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں تو تحفہ ہے, تو لے جا. کہتے ہیں میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا اور مدینے میں آیا, اور جب مدینے میں آیا تو پھر اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا. کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کے نواز دیا ہے, مجھے معاف کیجئے گا, میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. آپ فرمانے لگے رب نے جو مجھے پیسے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میری اولادیں موج مستی کرتی پھرے, میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی نوکری کروں صلی اللہ علیہ. یہ سخاوت کا حال. فرماتے میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا ہے. فرماتے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ, جزاک اللہ, آپ کی مہربانی. تو مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ ادا نہ کر, ابو بکر صدیق کا کر. میرا نہ شکریہ ادا کر, شکریہ ابو بکر صدیق کا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے. فرماتے میں نے کہا حضور آپ فرمایا جاؤ 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 تمہارا کام ہو گیا نا, تفصیلات میں نہ جاؤ. یہ شان سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا, تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے, جناب عمر آدھا لے آئے تھے, مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا, لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی, یعنی 800 فوجیوں کا خرچہ. اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے, گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے, تلوار بھی چاہیے, نیزہ بھی چاہیے, تیر بھی چاہیے, لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا. ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا. تو نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں, جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے ہی دے چکے تھے, کوئی اٹھا نہیں. کہتے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کریں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا, عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا. کہتے 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا, 1000 کا. عثمان کہتے تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ 200 اور ڈال لے. سنو سخی کس کو کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا, میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا نا کہ اٹھو بھائی ابھی خرچہ چاہیے, عثمان کہتے مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا, یار میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے. عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا, میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا, آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں, میں سب کا بندوبست کرا دوں گا. فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا. 200 کا خرچہ. غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا. غریب اللہ سے تجارت کرے نا, اللہ سے اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے یہاں بھی وہاں بھی, پھر امیر ہو جائے. یہ تجارت نہیں کرتا, یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے, میری نہیں ڈیوٹی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاس 800 کا بندوبست تھا, میں نے 1000 کا دیا. حضور تشریف لے گئے. فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا, ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی, پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا. مالا مالے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کل مال. دیکھیں نا جنت البقیع, وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا. وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے. وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا, تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے. حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے؟ عرض کی حضور خرید آیا ہوں۔ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو۔ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مسعود نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی ہے، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے، اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرأت مند ہو گیا تو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی، اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے۔ نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھئی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے۔ کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار، تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو۔ کہنے لگا نہیں بیچنا۔ فرمایا قیمت منہ مانگی، کہنے لگا قیمت میری مرضی کی۔ کہا تمہاری مرضی کی؟ اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی؟ کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ۔ فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا، اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000۔ فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا۔ فرمایا منظور ہے۔ وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں۔ ان آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بڑھے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا۔ چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا، پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے۔ فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں، بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے تو فارغ ہے، اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھولنی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ بندوں کا تو مزاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی،
ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب، اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمانوں ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی۔ اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے۔ جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بات یاد رکھنا۔ کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے۔ دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کریں گے۔ مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے۔ ایک بات اور سن لیں، بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی، عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف، یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا۔ یہ واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا، کھانا نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن کمال ہستی حضرت عثمان غنی کی، مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں، یہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں، امن کا کعب خلافت چھوڑ دیں۔ فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تم نے اتارنی نہیں، صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے۔ یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی۔ وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا۔ مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے، کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے۔ کسی کہانی پر کبھی بھی کان، بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے، کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے، اسے توانائی ملے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں، اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ تو کبھی بوجھ نہ بنے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں، بڑی کتابیں دیکھی، لیکن یہ بات پڑھ کے نا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو۔ پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار، یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں۔ نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے، اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے، حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے، اتنا بڑا، اور فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کے
تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی، کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد بندہ ہے، ساری دنیا حضور کو مناتی تھی، علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے. یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے. لیکن ذرا سننا بات، اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا. اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا؟ جو پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا، دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کروں، دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. یہ ہوتا ہے، دل میں درد بھی ہوتا ہے، کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے. انسان سفر بھی کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو، میں ہوں، میرا محبوب ہو. دل جو ہوا کیا کیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نہ چپ کر گئے، اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ تھی، حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے. یہ پہلو نرالا ہے، کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں، اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی. حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو؟ جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے، پیار بڑا ہے، نہیں تو رہنے دے. تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نہ تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں؟ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی، پر تو مہربانی کر رہنے دے. قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر، کیا نصیبہ ہے. کہتی ہے پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں. تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی. حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہے پیغام چلا گیا، عثمان آ گئے، پردہ گر گیا، بیویاں اندر چلی گئیں، حضور نے پہلو میں بٹھا لیا، میرے نبی نے ماتھا بھی چوما، حضور نے پیار بھی کیا، اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے. عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے. اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی. فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی، ہلکے سے آنسو چمکے، عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا. تو یار اس کیفیت کو سمجھو، اتنا میٹھا بندہ. حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے، ٹھنڈی طبیعت کے تھے. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی، یہ بخاری مسلم ہے. حضرت ابو بکر آئے تو حضور لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی. جناب عمر آئے، لیٹے رہے، بات ہوتی رہی. کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے، حضور اٹھے، تامت سیدھی کی، حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے. لوگ بیٹھے رہے، باتیں ہوئی، چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے، آپ لیٹے رہے، عمر بھی آئے، آپ نے عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا. تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کرے. وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے، وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے. ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی. 17 اور 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا تھا. قرآن پاک پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں، 3 پہلو بڑے. ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے. میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے، یعنی زیادہ نہیں، بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ سخاوت. اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے. فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا، شرم و حیا والے تھے. اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے. یہ 3 خوبیاں جس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے. اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے. تنہائیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں، تنہائیوں میں پڑھتا ہوں. جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحب طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنا مزہ لینے کو دل کرے. حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، دولت مند باپ کے بیٹے تھے، رئیس اعظم تھے. امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں، موڈ کے مالک ہوتے ہیں. بہت بڑے رئیس تھے، پر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نو. تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی 4-5 دن کے بعد مدینے آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے. حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے، کمزوری ہے. حضرت بلال کو ملے، کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں، حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لے. کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں عثمان.
میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے. فرماتے جناب عائشہ ہچکی لے کے روئی. کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی، ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ دوڑے گئے، گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی، ہر چیز اٹھائی. غلام کہنے لگا مجھے دے دو، 20 نوکر ہیں گھر میں. فرمایا نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں کرنی. عثمان خود گئے، رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا، چولہے میں آگ جلائی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. پھر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نے پیا تھا، اس نے سالن پکایا، پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے. کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے. کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے؟ حضور تشریف لائے اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا. کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح، یہاں بیٹھے تو صحیح. حضور تشریف فرما ہوئے اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے. 600 دینار نیچے رکھے. یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں، کس کام کی؟ اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے، یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی، میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا، کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے، سامنے کعبہ نظر آیا، احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے، باقی لوگ تو نہیں آتے، وہ سامنے کعبہ ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ سارا کچھ ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، استلام کرنا ہے تو کر لو، اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ، تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو.